السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب زدنی علما نافعا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو انشاءاللہ آج ہم لوگ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ دیکھیں، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں جانا۔ میں نے یہ ترتیب اس لیے رکھی کیونکہ قرآن نے بھی جو ہے اسی ترتیب کے ساتھ انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم السلام کے بعد لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا، کیونکہ قرآن میں یہی ترتیب بیان ہوئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات کے بعد قوم مدین کا ذکر کیا ہے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے حالات بیان فرمائے۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ ہم بھی انشاءاللہ چلتے ہیں کہ آج انشاءاللہ ہم نے جو ہے ہمیں جو کرنا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جاننا ہے۔ تو دیکھیں، حضرت ابراہیم اسلام کے کئی بیٹے تھے، جیسے ہم نے ان کی جب حضرت ابراہیم اسلام کے متعلق جو کلاس چلی تھی اس میں ہم نے جانا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ، اور بعد میں آ کر ہم نے جانا کہ ان کی ایک اور بیوی تھی قطورہ نام کی، تو ان سے بھی کئی بیٹے پیدا ہوئے، لیکن حضرت ہاجرہ سے ایک اور حضرت سارہ سے ایک تھے جو سب سے زیادہ فیمس ہوئے، جن کا سب سے زیادہ ذکر ملتا ہے، جبکہ قطورہ کے بیٹوں میں سے صرف ایک مدین نام کے بیٹے کا ہی ذکر ملتا ہے، جن کے نام پر ایک قبیلہ وجود میں آیا تھا۔ تو یہ زیادہ امپورٹنٹ تھے، یہ نبی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو سب سے پہلے ہم ان کو لے کر چلتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی کلاس میں ان کی جانی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق، یہاں پہ بھی تھوڑا بہت میں بتاتی چلتی ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم السلام کی عمر جو ہے 86 تھی، اور یہ کئی سال بعد، شادی کے کئی سال بعد جو ہے حضرت ہاجرہ رضی اللہ کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ان کی پہلی بیوی جو تھی حضرت سارہ تھیں، تو وہ ان کے ساتھ ہجرت کر کے نکلتے ہیں، فلسطین کی طرف آتے ہیں، پھر مصر جاتے ہیں، پھر مصر میں بادشاہ سے سامنا وغیرہ ہوتا ہے، پھر آتے ہیں، پھر ان کو جو ہے وہ بادشاہ جو ہے حاجرہ رضی اللہ کو تحفے میں جو ہے ایک باندی کے طور پہ حضرت سارہ رضی اللہ کو تحفتاً دیتا ہے وہ بادشاہ۔ تو حضرت سارہ آنے کے بعد دوبارہ حضرت ابراہیم السلام کو مشورہ دیتی ہیں کہ مجھے تو بچے ہوئے نہیں، تو آپ کیوں نہ ان سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان سے کوئی آپ کو وارث دے دے۔ تو اس طرح جو ہے حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم السلام کی شادی ہوتی ہے، پھر ایک سال میں جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا 13 سال تک اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے اکلوتے وارث رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ بہت سالوں کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے اور 13 سال تک اگلا بچہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت ایک سمجھنے والوں کے لیے ایک بہت سمجھنے کی بات ہے کہ ایک اکلوتے بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسی آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور وہ بیٹا بھی جب جوانی کے عالم میں پہنچتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو کیسے باپ کے کندھے سے کندھے ملا کر اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش میں جو ہے وہ کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اکلوتے وارث تھے حضرت ابراہیم السلام کے۔ پھر ابھی وہ دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان کو صحرا میں چھوڑ کر آئیں، بے آب و گیا میدان میں جا کر جو ہے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر آئیں۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم السلام ان کو لے کر جاتے ہیں اور فاران کے پہاڑوں میں جا بسا دیتے ہیں۔ فاران کے پہاڑ وہ ہیں جو مکہ کے ارد گرد ہیں، ان کو فاران کے پہاڑ کہا جاتا ہے۔ وہاں جو ہے تھوڑا سا پانی اور غذا دے کر، چونکہ ہم لوگ یہ واقعہ جان چکے ہیں، اس وجہ سے میں مختصر بتاتی چلوں گی کہ وہاں تھوڑا سا پانی اور غذا دے کر ٹھہرایا اور صرف اللہ پر اعتماد اور توکل کیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم تھا۔ اسی وجہ سے انہیں یقین تھا اللہ کی ذات پہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم میں عمل کروں گا تو اس میں میرے لیے نقصان نہیں ہوگا، نہ میرے بیوی نہ میرے بچے کے لیے کوئی نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا وہ اللہ کے بھروسے اور یقین اللہ کے پر توکل کر وہ ان کو تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا کھجور دے کر وہاں پر چھوڑ آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے یقین اور توکل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور ان کے پر بہت زیادہ کرم کیا، اور اللہ کے حکم سے اس بے آب و گیا میدان میں پانی کا چشمہ بھی جو ہے پھوٹ نکلتا ہے، ایک ایسا پانی جس نے غذا کی کمی کو بھی
پورا کر دیا. ہے نا کہ آب زمزم میں جو ہے وہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس کے اندر غذا کی کمی بھی جو ہے پوری ہو جاتی ہے. جیسے کہ ایک صحابی کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ جب وہ مکہ آئے تو انہوں نے کئی دنوں تک وہ جو ہے صرف زمزم کے پانی پر انہوں نے جو ہے اکتفا کیا. کوئی غذا ان کے پاس نہیں تھی, کوئی کام ان کے پاس نہیں تھا, صرف پانی پی کر وہ جیتے رہے اور وہ ان کے لیے انف ہوتا تھا. تو لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو ہے اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ماں کے ساتھ زمزم کے کنارے ہی زندگی بسر کرنا وہاں پہ شروع کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں 2 ہی رہتے تھے. زمزم کے پانی ہی سے وہ جو ہے غذا حاصل کرتے, پیاس بجھاتے, پیٹ بھرتے, جو بھی کرتے اسی سے کرتے. پھر جو ہے کچھ دنوں کے بعد جو ہے قافلہ وہاں سے گزرتا ہے جو پانی کی تلاش میں آتے ہیں. تو وہاں پہنچ کر وہ حضرت حاجرہ کی اجازت سے پانی بھی استعمال کرتے ہیں اور حضرت حاجرہ سے جو ہے کچھ ڈیل کر کے جو ہے وہاں پہ بسنے کی اجازت بھی لے لیتے ہیں. تو اس طرح جو ہے پھر دھیرے دھیرے دوسرے قبائل بھی وہاں پہ بسنے لگتے ہیں. اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا جو ہے دنیا کا سب سے زیادہ کراؤڈی اور مقدس اور عظیم شہر مکہ بن جاتا ہے. پھر دیکھیں اور وہاں پہ حضرت حاجر تعالیٰ تنہا ہی جو ہے بغیر باپ کے, بغیر اپنے شوہر کے, اکیلے جو ہے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیتی ہیں. انہوں نے ان کی ایسی تربیت کی ہوتی ہے, اپنے باپ سے محبت اور احترام ان کے دل میں ایسا پیدا کرتے ہیں. مطلب کوئی ہوتا ہے کہ باپ چھوڑ کر چلا گیا, آیا نہیں دیکھنے کہ کیسے جی رہے ہیں بچے, کیا ہوا ان کا, کیسا انتظام, کیا کھانے پینے کا کیسے انتظام ہو رہا ہے, کچھ نہیں دیکھا باپ نے. لیکن ایسے باپ کے لیے بھی حضرت حاجر تعالیٰ ایسی بہترین تربیت کرتی ہیں کہ سالوں کے بعد جب ابراہیم السلام آتے ہیں تو وہ ان کے ایک حکم پر جو ہے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو نہایت جو ہے بہت بہترین تربیت حضرت حاجر تعالیٰ ان کی کرتی ہیں. اسماعیل علیہ السلام اس ماں کی شفقت میں مکہ کے خوبصورت ماحول میں بغیر باپ کے صرف ماں کے زیر سائے صبر و شکر کے ساتھ پرورش پاتے رہتے ہیں. اور جب وہ بہترین اخلاق و کردار کے مالک بن جاتے ہیں, کردار ان کا بہترین بن جاتا ہے, صلاحیتوں کے ساتھ وہ خوبصورت نوجوان بن چکے ہوتے ہیں, تو ایک دن آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹ آتے ہیں. اور آتے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. چونکہ نبی کا خواب بھی جو ہے وہی کے برابر ہوتا ہے, تو لہٰذا تمہاری کیا رائے ہے اس میں. تو دیکھیں کہ اتنے سال باپ سے, مطلب انہوں نے ہوش کی آنکھوں سے انہوں نے اپنے باپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا. ایسے جب دیکھا تو اتنا بڑا خواب, اتنی بڑی قربانی کا مطالبہ باپ کی طرف سے آ جاتا ہے. لیکن ماں کی تربیت اور ان کا نفس اتنا سلیم فطرت تھا کہ وہ فوراً باپ کی اس بات پر اگری کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے آپ اس پر عمل کریں. میں جو ہے مطلب بغیر کسی تاخیر کے, بغیر کسی سوچے سمجھے وہ فوراً باپ کے اس خواب پر جو ہے پورا کرنے کے لیے باپ کو مشورہ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ نے جو دیکھا آپ اس کو کریں, میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. جیسے بیٹے کا جملہ یہ سنتے ہیں تو حضرت ابراہیم السلام ان کو بہت محبت سے گلے لگاتے ہیں. اور اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے, یہ کہاں تک صحیح ہے نہیں پتہ, لیکن اسرائیلی روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ حجرہ کے پاس لے کر جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اسماعیل کو جو ہے ذبح کروں, اور میرا بیٹا بھی اس چیز کے لیے تیار ہو گیا. تو حضرت حجرہ بھی بخوشی تیار ہو جاتی ہیں. اس سے پہلے بھی وہ جیسے صحرا میں رہنے کے لیے تیار ہوئی تھیں, بالکل اسی طرح بیٹے کو, اتنا اکلوتا بیٹا جو سالوں کے بعد پیدا ہوا, اور اب جب ذبح کرنے کا جو حکم دیا تھا اس وقت کی سچویشن کو بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ باپ انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے, ماں بوڑھی ہو چکی ہے اور بیٹا جوان ہو چکا ہے. ایک ایسی سچویشن کہ ایسے ٹائم پہ جب کہ ماں باپ کو بچوں کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, ایک نوجوان بچہ, ہونہار بچہ, باصلاحیت بچہ, ایسے بچے کی قربانی, ظاہر سی بات ہے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربانی نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کی راہ میں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خواہشات کو نہیں ختم کر سکتے. یہاں پہ اس ماں باپ اور اس بیٹے دونوں کا رول ہمیں ملتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر, ایک خواب پر جو ہے وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ بیٹے کی فرما برداری, وہ ماں باپ کا صبر و ضبط, ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی وہ سچویشن ہوگی, کیسا وہ صبر و ضبط کا وہ عالم ہوگا ان ماں باپ کا. تو لہٰذا وہ تیار ہو جاتے ہیں. تو حضرت حاجر تعالیٰ بھی تیار ہو جاتی ہے, ان کو بہترین کپڑا پہناتی ہیں, خوشبو لگاتی ہیں, سرما لگاتی ہیں. یہ سب اسرائیلی روایات میں ہے کہ پورا تیار کرتی ہیں. پھر جو ہے حضرت ابراہیم السلام تیز دھار والی جو ہے چھری کا انتظام کر کے بیٹے کو لے کر مینا کی طرف نکل پڑتے ہیں. اب دیکھیں کہ جب مینا کی طرف جب جاتے ہیں بیٹا اور باپ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے, تو شیطان چونکہ بیٹھا, اس کا مقصد کیا ہے, لوگوں کو بہکانا. اب وہ کیسے برداشت کرتا کہ اتنی بڑی قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ دیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور اطاعت کریں. وہ اس کے
کسی بھی صورت جو ہے وہ شیطان برداشت نہیں کر سکتا. تو لہٰذا وہ جس طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا کر کامیاب ہوا، تو یہاں پر بھی وہ سوچا کہ میں ان کو بھی کامیاب ہو جاؤں گا. تو اس نے بہکانے کی کوشش کی، ان کے راستے میں روڑے ڈالنے کی کوشش کی اور جو ہے ان کے راستے میں رکا. جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر وہ کھڑا ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانا اس نے شروع کر دیا. کس طرح بہکایا، کیا بہکایا، آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہی کہہ رہا ہوگا کہ کیسے اتنا سالوں کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا تم ایک خواب کی بنیاد پر جو کہ واضح وہی بھی نہیں ہے تم کیسے قربان کر سکتے ہو. اس طرح کے کچھ جملے کہے ہوں گے، وہ اس طرح کا کچھ ہمیں نہیں ملا. تو حضرت ابراہیم السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے ان سے کہا کہ یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں. تو حضرت ابراہیم السلام نے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھس گیا. ابھی آپ دونوں جو ہے کچھ دور اس کے بعد آگے جو ہے اس کو شیطان کے ورغلاہٹ کو ختم کر کر دونوں آگے بڑھتے ہیں. کچھ دور اور آگے نہیں بڑھتے کہ دوبارہ شیطان ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے کہ جمرہ وسطیٰ کہا جاتا ہے اس مقام پر جا کر اس نے بہکانا دوبارہ شروع کیا، دوبارہ بہکانے کی کوشش کی. پھر حضرت ابراہیم السلام نے دوبارہ کنکریاں مارنا شروع کی، پھر سے وہ زمین میں دھس گیا. پھر کچھ دور اور جاتے ہیں تو شیطان پھر سے دوبارہ سے حملہ کرتا ہے جمرہ اولا کے مقام پر، وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کہ کتنا اس نے بار بار اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکنے کی بھرپور کوشش کی، بار بار کی. اور ایک بار جب حضرت ابراہیم السلام کو فرشتے نے انٹروڈیوس کرا دیا کہ یہ شیطان ہے جو آپ کو بہکا رہا ہے، تو اس کے بعد وہ اس کو پہچاننے لگے، ہے نا. تو یہ ایک بہت بڑے اسباق ہمیں ان سے ملتے ہیں کہ کیسے شیطان جو ہے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی، اور بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے انبیاء نے جو ہے کس طرح اپنے آپ کو شیطان سے بچایا. تو یہی ہمارے ساتھ ہے کہ ہم تو بہت معمولی، بہت ہی چھوٹے لوگ ہیں دین کے اعتبار سے بھی اور اعمال کے اعتبار سے بھی. تو شیطان اور ایمان کی پختگی کے اعتبار سے بھی ہم لوگ بہت کمزور ہیں. تو شیطان کا ہمارے پر اٹیک کرنا بھی آسان ہے اور ہم اس کے ورغلانے میں آنا بھی ہمارے لیے بہت آسان ہے. تو اس طرح کے واقعات پڑھ کر انبیاء کے سیرت سے جو ہمیں چیز ملتی ہے کہ کیسے ہم شیطان جو ہے ہمارے پر اٹیک کر سکتا ہے، کہاں کہاں کر سکتا ہے، اور کیسے کیسے ہمیں بچنا ہے. تو لہٰذا 3 جگہ پر ورغلانے کے باوجود بھی وہ اس پر پتھر مارتے گئے. پتھر مارنا مطلب وہی کہ اس کو دھتکارنا. جیسے ہم ظاہر سی بات ہے ہم کیسے شیطان کو دیکھ سکتے ہیں اور پتھر مار سکتے ہیں. تو ہمارے اندر اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے سلسلے میں، کوئی نیکی کرنے جا رہے ہیں، لیکن شیطان ہمیں ظاہر سی بات ہے شیطان کئی صورتوں میں آپ کے پاس آئے گا، کہے گا کہ چلو بعد میں دے دو. اگر مثال کے طور پر اگر ہم صدقہ کرنے جا رہے ہیں تو شیطان کہے گا کہ چلو اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو فلان دے دے گا، اس کے رشتہ دار امیر ہیں وہ دے دے گے، اس کے بچے پڑھ رہے ہیں، پڑھ کر بڑے ہو گئے، وہ اب دے رہے ہوں گے، اب میں رکا دوں. اس طرح کے چیزیں جو ہے وہ شیطان ہمارے اس میں ڈالتا رہے گا. تو ہمیں جو ہے ہمیں یہ الرٹ رہنا ہے، ہمیں جاننا ہے کہ یہ شیطان کے بہکاوے ہیں، مجھے نہیں بہکانا ہے. میں نے دینے کا فیصلہ کیا تو چاہے وہ اس کے ضرورتیں اس کے دوسرے رشتہ دار کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہوں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، میں اپنا اجر حاصل کر لوں. تو اس طرح ہمیں جو ہے شیطان کو پیچھے دھکیل کر نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ نیکی کا ارادہ کریں تو اس کو کرنے میں جلدی کریں، زیادہ دیر نہ لگائیں. جتنی دیر آپ لگائیں گی اتنا شیطان ہمارے پر حاوی ہوتا جائے گا، اتنے بہانے ہمارے سامنے آتے جائیں گے نیکی سے رکنے کے لیے. تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر شیطان کو دھتکارتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور جو ہے شیطان سے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لیٹا بھی دیتے ہیں. اب تھوڑی سی کچھ باتیں میں یہاں پہ شیطان کی چالوں کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے سامنے سے بھی وار کرتا ہے اور پیچھے سے بھی وار کرتا ہے، اوپر سے بھی وار کرتا ہے، نیچے سے بھی وار کرتا ہے. یعنی کہ ہمارے ارد گرد کی کوئی سمت ایسی خالی نہیں ہے جہاں پہ شیطان موجود نہ ہو. کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ، کوئی بھی کسی بھی نیکی کا معاملہ ہو، وہ شیطان آپ کو ضرور بہکائے گا. پہلے تو کفر و شرک کا حکم دیتا ہے وہ شیطان ہر انسان کو کفر و شرک دیتا ہے. اگر انسان کفر و شرک سے بچ جاتا ہے تو پھر آپ کو بدعات میں ملوث کر دیتا ہے، خواہشات میں ملوث کرتا ہے، اولاد کی محبت میں ملوث کر دیتا ہے، شوہر بیوی، بیوی شوہر کی محبت میں ملوث کر دیتا ہے. تو اس طرح کرتے کرتے محبت کے ذریعے بھی آپ کو ورغلائے گا، دشمنی کے ذریعے بھی آپ کو ورغلائے گا، ہے نا. اچھائی کے نام پہ بھی آپ کو ورغلائے گا، برائی کے نام پہ بھی ورغلائے گا. ہمیں الرٹ رہنا ہے. اب دیکھیں کہ دین کفر و شرک سے بچتے ہوئے اگر کوئی دین کے دائرے میں داخل بھی ہو جاتا ہے، نیکیوں کے نام پر بھی وہ جو ہے آپ کو ورغلائے گا. اگر کوئی بہت زیادہ تقوی پر پہنچ گیا تو اس کے اندر تکبر پیدا کروا دیتا ہے کہ میں سب سے زیادہ نیکی کرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ صدقہ کرنے والا ہوں. اس طرح جو ہے شیطان آپ کو بہکاتا ہوا چلے گا. یعنی کہ کوئی بھی اینگل، کوئی بھی سمت جو ہے وہ شیطان کی خالی نہیں ہے کہ وہ ہمارے پر اٹیک، وہ بھی ایسے اٹیک کے پے در پہ جو کہا جاتا ہے نا، جیسے تسبیح کے دانے گرتے ہیں، اگر تسبیح
تسبیح کو کاٹ کر چھوڑ دیں تو کیسے تسلسل کے ساتھ گرتے ہیں، بالکل اسی تسلسل کے ساتھ وہ ہمیں ورگلاتا رہے گا مرتے دم تک، جب تک کہ ہماری روح ہمارے جسم سے نہ نکل جائے. اس طرح وہ بہکاتا رہے گا، ہمیں کئی طرح سے بہکائے گا. آپ کو جو ہے توہم پرستی میں مبتلا کر کر بہکا دے گا. اگر آپ نماز کے پابند ہیں تو آپ کو توہم پرستی میں مبتلا کر دے گا، بدعات میں مبتلا کر دے گا. دیکھیے اب میں اس معاشرے کی بات نہیں کر رہی ہوں جو شراب نوشی یا جو ہے جو زنا یا جو جوا میں ملوث ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم اس طرح کے نہ محفلوں میں جاتے ہیں، نہ اس طرح کے محفلوں میں بیٹھتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ وہ نہیں ہے. میں اپنے ارد گرد کا ماحول میں بتا رہی ہوں. ہم نماز پڑھنے والے لوگ، ہم حجاب کرنے والے لوگ، لیکن ہمیں بھی اللہ جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان جو ہے ہمیں نہیں بہکائے، ہمیں ہماری طریقے سے بہکائے گا. ہمیں جیسے اب میں بولنے والی ہوں، اب مجھے میرے ذہن میں ڈالے گا کہ میں کیوں بولوں، میں اتنی محنت کیوں لوگوں کے پیچھے کروں، میں کیوں اتنی محنت کر کے جو ہے کوئی ایک لیکچر تیار کروں. اس طرح کی چیزیں میرے ذہن میں ڈال سکتا ہے. یا میں تکبر میں مبتلا ہو جاؤں کہ میرے بولنا لوگوں کو پسند ہے تو میں اسے یہ کام کروا لوں، میں اسے یہ بات منوا لوں، یا میں بیٹھی رہوں، لوگ آ کر مجھے جھک کر ملیں، میرے سے ملاقات کریں. میں کیوں اس کو سلام کرنے میں پہل کروں، وہ مجھے سلام کریں کیونکہ میں دین کا کام کر رہی ہوں، ہے نا. تو اس طرح کی باتیں میرے ذہن میں ڈال کر شیطان مجھے تکبر میں مبتلا کر سکتا ہے. اسی طرح صدقات خیرات ہے، مہمان نوازی ہے، کوئی بھی اچھی کوالٹی ہے، تہجد میں اٹھنے کی کسی کی عادت ہے تو وہ تہجد میں اٹھ کر دوسروں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. تو اس طرح ہمیں الرٹ رہنا ہے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے تکبر ہمارے دماغوں میں نہ آئے. ہمیں لوگوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے، ہمیں جو ہے بدعات وہمات میں نہیں داخل ہونا ہے. کسی بھی طرح کے شیطانی حملے سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں، 100% تو شاید ہم نہ بچ سکیں، لیکن کوشش ہماری جو ہوگی وہ قابل قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. ہم کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کر اگر نہیں بچ پائے تب بھی وہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس الگ ہے. ایک ہے کہ ہم کوشش ہی نہیں کر رہے، ہم لوگ فوراً اللہ شیطان کی ورگلانے میں آ رہے ہیں، اس کی باتوں میں آ رہے ہیں، تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے بالکل ہوگا. تو دیکھیے کہ آج اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جو جیسے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح بہکایا. شیطان کی ایک چال یہ ہوتی ہے کہ وہ برائی کو اچھائی میں تبدیل کر کے ہمیں دکھاتا ہے. ہر بری اور حرام چیز کو اٹریکٹیو کر کے دکھاتا ہے، اس میں خوبصورتی لاتا ہے، اس میں جو ہے اٹریکشن ایسے پیدا کرتا ہے کہ ہمیں وہ وہی چیز کرنی ہے کیونکہ وہی خوبصورت ہے، اسی میں مزہ آ رہا ہے، وہی چیز اچھی ہے. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ یہ پوری جنت تمہاری ہے نا، تمام چیزیں اس میں کی حلال ہیں تمہارے، سب کچھ جائز ہے تمہارا سوائے ایک درخت کے. یعنی حلال کی لسٹ لمبی دی اور حرام کی لسٹ مختصر سی دی. بس صرف ایک درخت کو کہا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، اس درخت کا پھل کھانا تمہارے لیے ممنوع ہے، حرام ہے، باقی کا سب کچھ تم کھا سکتے ہو. تو شیطان نے کیا کیا کہ اسی ایک درخت کو لے کر ان کو جو ہے اٹریکٹیو بنایا. اس درخت کے بارے میں شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کیا بات ڈالی کہ یہی وہ درخت ہے جس کا اگر تم پھل اختیار کھاؤ گے تو تم ہمیشہ اس جنت میں رہو گے، ہمیشہ تم زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے. یعنی اس ایک حرام چیز کو ہی اس نے اتنا اٹریکٹیو بنایا، اتنا اچھا کر کے خوبصورت کر کے بتایا کہ حضرت آدم جیسے ایک نبی بھی جو ہے اس کے بہکاوے میں آ گئے. تو اسی طرح دنیا کی جتنی بھی حرام یا جتنی بھی ناپسندیدہ چیزیں ہیں اس کو اتنا اس نے خوبصورت بنا رکھا ہے کہ لوگ اسی کی طرف چلے جاتے ہیں. مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، نماز کے پابند ہیں، پردے کے پابند ہیں، لیکن ہمارا رجحان اسی طرف ہوتا ہے جو اٹریکٹیو ہوتا ہے. بعض اوقات ہم نہیں دیکھتے کہ وہ اٹریکٹیو چیز جس میں ہمیں مزہ آ رہا ہے، جس کو اختیار کر کے ہم جو ہے سو کالڈ ایک اعلیٰ سوسائٹی کے لوگ مانے جائیں گے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے، اس کو حرام کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر آج کے دور میں اگر ہم دیکھا جائے تو مرد عورت کی مخلوط محفلیں، ملی جلی محفلیں، ملے جلے فنکشنز، ایسے فنکشنز مسلمانوں کی دعوتیں، ایسے فنکشن جہاں پہ نوجوان لڑکے لڑکیاں پوری زیب و زینت کے ساتھ، پوری بے پردگی کے ساتھ جو ہے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور ایسی محفلیں جہاں پہ ناچ گانا بھی جو ہے وہ عام ہو گیا ہے، ڈانس ہوتا ہے ایک ساتھ مل کر. تو یہ اتنا اٹریکٹیو بنا دیا ہے شیطان نے کہ ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر فالو کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. اور جو ہے ہمارے مسلم معاشرے کی، مسلم سوسائٹی کا ایک رواج بن گیا ہے یہ، ہے نا، کہ جن دعوتوں میں، جن شادیوں میں جو ہے ناچ گانا نہ ہو تو وہ اعلیٰ سوسائٹی مانی نہیں جاتی. اعلیٰ سوسائٹی کی پہچان یہ ہو گئی ہے کہ مرد عورتیں ملی جلی ہوئی ہوں، وہاں پہ اور لڑکیاں جو ہے خوبصورتی کے ساتھ
بال کھلے ہوں، ان کے اچھا لباس پہنے ہوئے ہوں، وہاں پہ مرد بھی ہوں اور میوزک بھی ہو، ناچ گانا ہو، تو وہی جو ہے وہ اعلیٰ ٹائپ کی جو ہے وہ شادی مانی جا رہی ہے۔ تو یہ شیطان کا ہی ایک چال ہے کہ اس نے ایک برائی کو، ایک حرام چیز کو جو ہے اس نے جو ہے وہ خوبصورت بنا کے پیش کر دیا، اور اندھا دھن جو ہے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اس کے پیچھے چلتی چلی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں کہ اس طرح کے یہ یہاں تک کب شیطان اس طرح جاتا ہے، تو یہ دیکھیں یہ پورے راستے جو ہیں وہ زنا کی طرف لے کر جانے والے۔ زنا کو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت قسم کا حرام کام بتایا اسے روکنے کے لیے۔ زنا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ تو قریب نہ پھٹکو مطلب یہی کہ بے پردگی ہے، مردوں کا نظر نیچے نہ کرنا ہے، عورت کا بے پردگی کے ساتھ باہر نکلنا، عورت مرد کی مخلوط محفلیں ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو زنا کی طرف ہی لے کر جاتی ہیں نا۔ پھر آگے چل کر دیکھیں جو کہ بہت دیندار لوگ ہوتے ہیں، بہت ایسی محفلوں میں نہیں جاتے، لیکن ان کو بھی شیطان نے اس طرح سے ورغلا دیا ہے کہ جب عورت اور مرد کا، لڑکا لڑکی کی جو منگنی وغیرہ انگیجمنٹ جب ہوتی ہے تو ان کو 1-2 ڈیٹ دے دینا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ اس طرح جو ہے ایک اچھی خاصی خاندان کے لوگ، اچھے گھرانے کے لوگ اس میں ملوث ہو گئے۔ بلکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حلال ڈیٹ نام کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے جہاں پہ لڑکیاں ملتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پھر جا کر جو ہے ان کی شادی ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے شیطان جو ہے زمانے کے حساب سے، وقت اور حالات کے حساب سے اس نے بھی ترقی کی، اور جو ہے دیندار لوگوں کو یا دین پر کے اندر رہنے والوں کو جو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جیسے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں، تو ہمیں ہمارے حساب سے وہ ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے کہ دیکھنا چاہیے کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آ جائے، معاشرے کی، سوسائٹی کی ٹرینڈ جو بھی چل رہا ہے وہ آ جائے سامنے، تو پہلے ہمیں پرکھنا ہے کہ کہیں یہ دین کے خلاف تو نہیں، اور اللہ رسول کی ناپسندیدہ چیز تو نہیں ہے جس میں ہم ملوث ہو رہے ہیں۔ کیونکہ شیطان ہمارے دل میں یہ بھی وہم ڈالتا چلا جاتا ہے کہ اگر ہم اس کے مطابق نہیں کریں گے تو ہماری بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، ہمارے بیٹوں کو رشتے کہاں سے ملیں گے اگر ہم آج کے مطابق نہیں چلیں گے۔ تو دیکھیں، رشتے کرنے والا، زندگی موت دینے والا، رزق دینے والا ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہی اگر ہم اس کے احکامات پہ چلیں گے تو وہی کرے گا نا، اور آسان کرے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہم اس کے احکامات پر چلیں اور وہ ہماری مدد نہ کرے، ہے نا۔ تو لہٰذا اب یہیں پہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس نے بار بار ورغلایا، بار بار اس نے جو ہے بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہکے نہیں، ہر بار انہوں نے پتھر مارا۔ اسی طرح ہمیں بھی صرف حج پر جا کر شیطان کو کنکر نہیں مارنا ہے، بلکہ ہماری زندگی میں ہر وقت، ہر لمحہ ہمارے پاس ایک کنکر موجود ہونی چاہیے، خیالات یا سوچ یا اسٹرانگ ایمان یا اسٹرانگ علم کے ذریعے، تاکہ ہم اس علم کے نتیجے میں، اس ایمان کے نتیجے میں ہم اس شیطان کو جو ہے پتھر مارتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں شریعت پر عمل کرنے کے لیے۔ تو یہ تھا، یہ کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اسی کو لے کر شیطان کی چالیں، شیطان کس طرح سے ہمارے پر اٹیک کرتا ہے اور اس کے بچنے کے کیا طریقے ہیں، اسی کو لے کر انشاءاللہ میں ایک اور الگ ہی سیشن کرنا چاہ رہی ہوں، انشاءاللہ جلدی ہی کروں گی وہ، تب انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ تو لہٰذا اب دیکھیں کہ اس طرح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کی طرف چلتے ہیں۔ تو جب روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر لوٹا اور مینا کی طرف گیا، اور جب مینا میں جا کر اس نے وہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ کیسا ایک باپ جو ہے اللہ کے حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، اور ایک بیٹا جو جوانی کے عالم میں، ایک ایسی زندگی، ایک ایسی عمر جس میں جو ہے بچے انجوائے کرتے ہیں، ایسی لائف میں وہ اپنے آپ کو ذبح کروانے کے لیے تیار لیٹا ہے۔ تو اس کو اتنا برا لگا شیطان کو کہ وہ اپنا چہرہ پیٹنے لگا اور اپنے سر پر وہ خاک ڈالنے پر وہ مجبور ہو گیا۔ پھر دیکھیں اس وقت مینا کی وادی کے پہاڑ اور آسمان، سورج، روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جب ذبح کرنے کے لیے جب لٹا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس وقت جو ہے مینا کی وادی کے پہاڑ، آسمان، سورج اور زمین و آسمان میں پھیلے تمام فرشتے اللہ کی راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کا یہ عقل کو حیران کر دینے والا منظر دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ وہ لوگ خود دنگ رہ گئے تھے۔ ہر کائنات کی ہر چیز وقت دنگ تھی کہ یہ کیسی فرما برداری، یہ کیسی اطاعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ ایک خواب کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایک بیٹا جو اپنے باپ کے اس خواب پر اعتبار کرتے ہوئے، باپ کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس وقت کائنات کی ہر چیز دنگ تھی اور حیرت سے جو ہے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم السلام نے حضرت اسماعیل السلام کو ذبح کرنے کے لیے
لیٹنے کا حکم دیا تو فرما بردار بیٹے کا جملہ سنیے. حضرت اسماعیل السلام حضرت اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ابا جان میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ اپنے مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، الٹا لٹائیں، تاکہ میں آپ کو دیکھ کر چاقو کو دیکھ کر ڈر نہ جاؤں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیچھے نہ ہٹ جاؤں. اور یہ بھی ایک ایکسٹرا مشورہ دیا کہ آپ بھی اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں کہ کہیں بیٹے کی محبت جو ہے اللہ کے حکم پر غالب نہ آ جائے، ہے نا. اللہ کا حکم ہے ذبح کرنا، لیکن آپ مجھے آنکھوں سے دیکھیں گے تو کہیں میری محبت میں غالب آ کر اللہ کے تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے آپ پیچھے نہ ہٹ جائیں. دیکھیے کتنے اچھے ٹپس وہ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، اور کیسے مطلب ایسی ہی ٹپس جو ہے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی محبت، نہ دولت کی محبت، نہ اپنے آپ کی محبت، نہ اولاد کی محبت ہمارے سامنے آنا ہے، نہ کسی چیز کا خوف ہمارے دلوں میں آنا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. تو یہ کیسا منظر رہا ہوگا، کیسے دیکھیں کہ فرشتے تک دنگ رہ گئے. روایتوں میں آتا ہے کہ کیسی محبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے تھی کہ بیٹے نے باپ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھیں تاکہ میری محبت غالب آ کر آپ اللہ کے حکم سے پیچھے نہ ہٹ جائیں. تو لہٰذا حضرت ابراہیم اسلام کو حضرت اسماعیل اسلام کا مشورہ پسند آتا ہے تو وہ بیٹے کو الٹا لٹاتے ہیں اور اپنے آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیتے ہیں. تو جیسے ہی روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی وہ چھری چلاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے ہیں ایک خوبصورت دمبے کو لے کر، جو کہ جنت کا دمبا تھا، اور وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ریپلیس کر دیتے ہیں. اور چونکہ حضرت ابراہیم السلام کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی چھری بیٹے کے گردن پہ چلی یا دمبے کے گردن پہ چلی. تو جب چلا چکے ہوتے ہیں، دیکھیں ایک سچا ایک صداقت کا انہوں نے ثبوت دیا کہ انہوں نے چلا دیا، باقاعدہ انہوں نے چلا. ان کے نظر میں انہوں نے بیٹے کی گردن پر چلایا، لیکن چونکہ وہ دمبا تھا، جب انہوں نے پٹی کھولی تو تب دیکھا کہ یہ تو دمبا ذبح پڑا ہوا ہے، اور سائڈ میں جو ہے حضرت اسماعیل السلام مسکراتے کھڑے ہوئے ہیں. تو اسی وقت جو ہے غائب سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، تم جو ہے اپنے خواب میں تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. تو بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار، بیٹے کے حساب سے وہ ذبح ہو گیا اور باپ کے حساب سے اس نے ذبح کر دیا. لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشیں، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں جو ہے ایسے بڑے لوگوں سے لیتا ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے. تو ہمارے جو ایمان کا لیول ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہماری آزمائشیں لیتا ہے، جس میں کہ شاید ہم جو ہے شاید ہی کامیاب ہو رہے ہوں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آزمائشوں سے بچائے. سب سے پہلی چیز، اگر آزمائشیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ تو اس میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کو باپ بیٹے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اسے عبادت و اطاعت اور اللہ کی قربت کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے اس کو جاری کر دیتا ہے. یعنی قربانی کا جو سنت ہے اللہ تعالیٰ نے اسی ادا کی وجہ سے، اسی ادا کو پسند کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تا قیامت ہمارے پاس جو ہے سنت کو جاری کر دیا. پھر دیکھیں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال ہی کے تھے کہ حضرت حاجرہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اب یہ جو ہے چونکہ اتنی شفیق ماں، اتنی بہترین تربیت کرنے والی ایک ماں کے ساتھ وہ وہاں پہ رہا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بس آتے جاتے تھے، وہ پھر سے دوبارہ سے شام چلے گئے. قربانی کے واقعے کے بعد شام چلے گئے. اس کے بعد حضرت حاجرہ تعالیٰ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ ماں کا صدمہ بھی ان کے پاس رہتا ہے، اور چونکہ وہ تنہا بھی رہتے ہیں اس لیے وہ ایک فیصلہ لیتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے پاس شام جانے کا انہوں نے ارادہ کیا. لیکن چونکہ ان کے اخلاق و کردار اتنے اچھے تھے، بچپن سے انہوں نے آس پاس کے قبیلے کے لوگوں نے ان کو دیکھا، بلکہ ان کو بالا بھی تھا ایک طرح سے. تو ان کے اخلاق و کردار، ان کی صلاحیتوں سے، سب چیزوں سے واقف تھے، جس کی وجہ سے وہ بے پناہ ان سے محبت کرتے تھے. تو انہوں نے ان کو جانے نہیں دیا. قبیلے والوں نے کیا کیا، اپنے ہی ایک قبیلے عملیق کے قبیلے کی لڑکی عمارہ بنت سعد سے ان کا نکاح کر کے ان کو یہیں پہ رہنے کا مشورہ دیا. وہ بھی ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ شادی کر کے اسی علاقے میں رہنے لگتے ہیں، وہیں پہ بس جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے بعد وہیں پر وہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے. پھر ایک مرتبہ حضرت ابراہیم السلام ملنے کے لیے آئے. جب شادی ہو چکے، حضرت حاجرہ کا انتقال ہو چکا، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم السلام دوبارہ آتے ہیں. چونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت تو کوئی خط بھیجنا یا فون وغیرہ تو تھا نہیں، تو ان کو پتہ نہیں تھا حضرت تعالیٰ کا انتقال ہوا ہے. وہ جیسے آتے ہیں ویسے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں ایک دوسری عورت ہے، ایک لڑکی ہے. وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اسماعیل کدھر ہیں. تو اس وقت جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، چونکہ وہ کھانے پینے کا انتظام، جو صحرا تھا نا، تو وہ جنگلوں میں دور کہیں جاتے ہوں گے شکار کے لیے، کھانے پینے کے انتظام کے لیے. تو وہ شکار پر گئے ہوئے تھے. تو پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ تو بتاتے ہیں کہ میں ان کی بیوی ہوں. تو حضرت اسماعیل السلام کی بیوی کو نہیں پتہ ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اور اسماعیل کے والد ہیں.
تو وہ سمجھتے ہیں کوئی بزرگ مہمان ہیں، تو اسی طرح سے ان سے گفتگو کرتی ہیں کہ وہ نہیں ہیں، وہ جب آ جائیں گے تو میں بتا دوں گی کہ آپ آئے تھے. تو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے حال چال پوچھتے ہیں کہ کیسی چل رہی زندگی، حالات وغیرہ. تو وہ ان کی بیوی جو تھیں وہ کچھ ناشکری کے کلمات کہتی ہیں، کہ بتاتی ہیں کہ کچھ تکلیف ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، یا اچھی زندگی نہیں جا رہی، اس طرح کے کچھ کلمات کہتی ہیں. تو وہ سنتے ہیں خاموشی سے، پھر جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، جب اسماعیل آ جائے تو ان کو دے دینا. تو وہ کیا پیغام ہے، وہ کہتے ہیں، پوچھتی ہیں کیا پیغام ہے. تو حضرت ابراہیم السلام کہتے ہیں کہ جب اسماعیل آئے تو کہنا کہ اپنی دہلیز بدل دو، یہ میسج میرا دے دینا، بول کے وہ دوبارہ ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر جب اسماعیل علیہ السلام واپس آتے ہیں تو ان کی بیوی ان کو بتاتی ہے کہ فلاں اس طرح کے حلیے کے ایک شخص آئے تھے، ایک بزرگ آئے تھے، جنہوں نے آپ کو ایک پیغام دیا ہے. تو ابراہیم السلام پوچھتے ہیں، اسماعیل السلام پوچھتے ہیں کیا پیغام ہے. کہتے ہیں کہ کہا ہے کہ تم دہلیز بدل دو. تو ان کی بیوی کے ذہن میں تو تھا ہوگا کہ گھر بدل دو، گھر کی دہلیز ٹوٹ گئی ہے، اس کو اچھے سے بنا دو. تو اسماعیل السلام سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور سمجھ جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دہلیز بدلنے کا مطلب کیا تھا، کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. تو وہ اپنی بیوی کو بتاتے ہیں کہ یہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو طلاق دے دوں. تو چنانچہ وہ اپنے والد کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور دوسری شادی کر لیتے ہیں. پھر جب دوسری شادی کرتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. تو اتفاق سے اس دن بھی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار پر گئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے، ان سے بھی حال چال پوچھتے ہیں. تو حضرت اسماعیل السلام کی جو دوسری بیوی ہوتی ہیں وہ بہت ہی اچھے سے خوش اخلاقی، خوش مزاجی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتی ہیں، اور بہت شکر کے کلمات کہتی ہیں کہ نہیں بہت اچھا چل رہا ہے الحمدللہ، جو کچھ ہے جتنا بھی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اس طرح کے کچھ کلمات کہتی ہیں. تو حضرت ابراہیم السلام کہتے ہیں کہ میرا ایک پیغام دے دینا، ایک میسج اسماعیل جب آئیں تو دینا، اور یہ پیغام ہے کہ دہلیز کو قائم رکھنا، اپنی جو دہلیز ہے اس کو برقرار رکھنا. یہ کہہ کر وہ چلے جاتے ہیں. پھر حضرت اسماعیل السلام جب آتے ہیں واپس تو ان کی بیوی ان کو پیغام دیتی ہیں کہ ایک بزرگ آئے تھے فلاں فلاں حلیے کے، اور انہوں نے آپ کو یہ میسج دیا کہ اپنے دہلیز کو برقرار رکھنا. تو حضرت اسماعیل السلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ والد تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو طلاق مت دینا، اس کے ساتھ زندگی گزارنا. تو یہ ان کے ساتھ ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے. تو دیکھیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام یہ ایک میسج تھا ان کا کہ دہلیز کو برقرار رکھنا، مطلب طلاق مت دینا، یہ بیوی اچھی ہے تمہارے لیے. تو اب دیکھیں کہ ذہن میں بات آتی ہے کہ کیا ماں باپ کے کہنے پر بیٹوں کو بیویوں کو طلاق دے دینی چاہیے. ایک مسئلہ سامنے آتا ہے، بلکہ بعض لوگ جو بہت سمجھے کہ آدھا ادھورا علم رکھتے ہیں وہ یہ حوالہ دے کر بیٹوں سے کہتے ہیں کہ تم طلاق دے دو بہوؤں کو، بیٹی اپنی بیوی کو طلاق دے دو. اس طرح کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں. تو اس طرح کا سوال آتا ہے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو دیکھیے کہ یہ انبیاء کرام کا معاملہ تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے میں اور ان میں بے انتہا زمین و آسمان کا فرق تھا. وہ انبیاء تھے اور ہم ایک معمولی انسان ہیں، ٹھیک ہے. اب دوسری بات دیکھیے کہ ہم اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہم نے پڑھا تو اس میں ہم نے کیا دیکھا، ان کی جو دو بیویاں تھیں حضرت سارہ اور ہاجرہ. حضرت سارہ کا کیا رول تھا، جب وہ شادی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی ہوئی تو فوراً انہیں جو ہے اپنا ملک چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنا پڑا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، رائٹ. تو ہجرت کرنے کے لیے صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہجرت جب آئے آپ کے ذہن میں ہجرت کا لفظ، اس کو صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے فلائٹ میں بیٹھ کر آرام سے موورز کو بلا کر سامان موو کر دیا اور جا کے وہاں پہ اس سے بھی بہترین جگہ آپ کو مل گئی، ایسا نہیں ہوتا ہجرت میں. انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی گھر وہاں پہ پراپرٹی رہی ہوگی، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ وہ نکلی نہایت صبر کے ساتھ. کتنی قربانی، کتنی بڑی قربانی دینی پڑی، اور نکلی بھی تو ایسی جگہ جہاں پہ کسی منزل کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ راستے بھر انہوں نے بے شمار تکلیفیں اٹھائیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی رہی. مصر گئیں، پھر جو ہے فلسطین گئیں، پھر مصر گئیں. وہاں پہ بادشاہ نے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اس کو سہنا پڑا. سب کچھ انہوں نے برداشت کیا ایک شوہر کے لیے اور اللہ کی ذات کے لیے، ایک دین کی خاطر، رائٹ. اتنی صابر اور عورت تھیں، اتنی صابر بیوی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. پھر دوسری بیوی کا بھی دیکھ لی، حضرت ہاجرہ، اللہ کے حکم پر وہ اپنی بیوی اور کو جو ہے چھوٹے بچے کے ساتھ ایک ریگستان میں چھوڑ آتے ہیں اور وہ رہنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. کیوں؟ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. تو اتنی صابر اور شاکر بیوی، تو اتنی جو جس بہو کی ساسوں کی شکر گزاری کا، صبر کا یہ عالم ہو کہ وہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہوں، وہ صحرا میں رہنے کے لیے تیار ہو رہی ہوں، تو ان کی بہو کیسی ہونی چاہیے، رائٹ. اور ان کے بیٹے یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ عالم، ان کے صبر کا، ان کی
کی اطاعت و فرما برداری کا ایک عالم کہ ایک اشارے پر وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہوں، تو جہاں پر ایسے ساس سسر، جہاں پر ایسا شوہر موجود ہو، تو وہاں پر ایسی ناشکر بیوی بالکل جو ہے سوٹ نہیں کرتی تھی، میچ نہیں کرتی تھی. اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ اس کو طلاق دے دو، کیونکہ ان کے خاندان میں، ان کی آگے جنریشن میں جو ہے انبیاء ہی پیدا ہونے والے تھے، ان پوری انسانیت کو جو ہے وہ گائیڈ کرنے والے تھے. اسی وجہ سے ایسی بیوی کا وہاں پہ رہنا جو ہے وہ مناسب نہیں تھا. اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جو ہے مشورہ دیا. لیکن اگر آج ہم دیکھیں، نہ اس طرح کے شوہر ہیں، نہ اس طرح کی بیوی ہے، نہ اس طرح کے ساس سسر ہیں. اگر کوئی ساس سسر مشورہ دے بھی رہے ہیں تو ان کا ذاتی مفاد ہوگا، کہ ان کو ذاتی کوئی تکلیف ہوگی ان کی اپنی بہو سے، یا دشمنی ہوگی، یا کچھ ہوگا جس کی وجہ سے وہ دے رہے ہوں گے. لیکن اگر اس سے ہٹ کر اگر کوئی ایسا ہے کہ صاف ہے، ماں باپ نیک ہیں، بہت اچھے اخلاق و کردار کے ہیں، مخلص ہوں اپنے بیٹے کے لیے، اور وہ دیکھ رہے ہوں کہ ان کی بہو جو ہے وہ بد کردار ہے، بد کردار کی لیول تک وہ جو ہے برائی کر رہی ہو، کھلا اپنے شوہر کی عزت میں جو ہے وہ خیانت کر رہی ہو، دوسروں کے ساتھ افیئرز چل رہے ہوں اس کے، وہ تمام چیزیں واضح ہوں، تو ایسی صورت میں کوئی ماں باپ اگر بیٹے کو مشورہ دیں کہ تم اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ شادی ہو جاؤ، تو یہ الگ چیز ہو جائے گی، رائٹ. لیکن ایسے ذاتی مسئلوں کی وجہ سے اپنے بیٹے کو مشورہ دیں کہ تم اس کو چھوڑ دو، یہ ہمیں روٹی بنا کے نہیں دیتی، گرم کھانا نہیں دیتی، اس طرح کا ہماری خدمت نہیں کرتی، یہ سب چیزیں جو ہے اسلام اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا. دیکھیے اب اس کے لیے دلیل اب میں کہاں سے بتا رہی ہوں اس طرح سے، تو آپ موٹی سی چیز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کیا کیا، اٹھ کے جو ہے بیٹی کو ذبح کرنے چلے گئے. لیکن اگر آج میں کہوں کہ میں نے اپنے بیٹی کو ذبح کرنے کے لیے ذبح کرتے ہوئے میں نے خواب میں دیکھا، تو کیا میں ذبح کر سکتی ہوں؟ نہیں نا، میں نہیں کر سکتی، کیونکہ میں اس لیول پہ نہیں ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیول تھا، جو انبیاء کا لیول تھا، رائٹ. تو بالکل اسی طرح جو ہے یہ معاملات بھی ایسے نہیں ہوتے، ہے نا. تو پھر دیکھیں کہ ایک ایکسٹرا بات میں نے کہہ دی، ایک مسئلہ، کیونکہ اس کو لے کر بھی بہت سارے لوگ جو ہے دیتے ہیں کہ انبیاء نے جو اگر ماں باپ حکم دیں بہو کو طلاق دینے کا تو بیٹے کو دے دینا چاہیے. تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا بالکل جو ہے شریعت اجازت نہیں دیتی. پھر آگے دیکھیں کہ پھر اسماعیل علیہ السلام وہاں پر جو ہے اس دوسری بیوی سے شادی ہو کر وہاں پہ بس جاتے ہیں. تو دوسری بیوی سے ان کو 12 بیٹے ہوتے ہیں اور ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور یہی 12 بیٹوں سے جو ہے پورے عرب میں جو ہے ان کی نسل پھیلتی ہے. پھیلتے جو ہے وہی حضرت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے جو ہے مکہ میں پیدا ہوتے ہیں. اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی، پھر اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رول کعبے کی تعمیر میں بھی تھا. جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تو اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے شانہ بشانہ اپنے باپ کے برابر کھڑے ہو کر گارا اٹھاتے، پتھر ڈھوتے، اور پورے مطلب کعبے کی تعمیر میں جو ہے مکمل رول جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برابر رہا. وہ اپنے والد کو جو ہے پتھر اٹھا کر دیتے، چھوٹے تھے، گارا اٹھا کر دیتے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے. پھر دیکھیں اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گائیڈنس میں، ان کی نشاندہی پر جبل ابو قیس کہا جاتا ہے کہ اس جبل سے جو ہے حجر اسود لے کر آئے، جو جنت کا یاقوت کہا جاتا ہے. وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی اٹھا کر لائے اور اپنے باپ کو دیا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گائیڈنس میں انہوں نے اس کو ایک کونے میں جو ہے اس کو نصب کیا. پھر خانہ کعبے کا پہلا متولی ہونے کا شرف بھی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہی حاصل تھا، کیونکہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہاں سے شام کی طرف چلے گئے. جانے سے پہلے اس کی صفائی، اس کی دیکھ بھال، آنے والے زائرین کی خدمت اور امامت وغیرہ کا تمام تر کی ذمہ داری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذمہ دے دی. تو وہ پہلے متولی ہونے کا شرف بھی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہی حاصل تھا. پھر اس کے بعد اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں کے تمام قبائل کے نبی بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، اور انہی نسل سے ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے پیدا ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے قرآن میں آپ بیان فرمایا کہ اسماعیل جو تھے وہ بہترین اوصاف کے مالک تھے. آپ حلم والے تھے، بردبار تھے، صبر کرنے والے تھے، وعدہ جب کرتے تو اس کو نبھانے والے تھے، اور نماز کے پابند تھے، اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے تاکہ انہیں عذاب سے بچائیں، اور دوسروں کو بھی جو ہے نیکی کی دعوت دیتے کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، شرک نہ کرو. جس کے لیے قرآن کی چند آیتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کس طرح سے کیا. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، انہ کان صادق الوعد،
اور وہ وعدے کا کہ سچے تھے، وہ کانا رسول النبیہ، اور وہ ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، وہ کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور جو ہے وہ کانا عند ربہ مردیہ، اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ بندے تھے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، اور ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب یعنی کہ سلیکٹڈ بندے تھے اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیاس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ ایک اور جگہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِسماعیلَ وَإِدْرِيسَ وَذُوالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، وہ صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اے نبی ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی تھی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور ان کی اولاد وغیرہ کی طرف وحی بھیجی تھی علیہم السلام۔ تو یہ دیکھیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر خوبی بیان کی، آپ کو اپنا نبی اور رسول بنا کر منتخب کیا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے، اس چیز کی دلیل اللہ تعالیٰ نے دی۔ پھر دیکھیں علماء جو نسب جو ہے نا، جنریشن کا جو علم رکھتے ہیں نا، اس کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہی گھوڑوں پر سواری کی تھی۔ اس سے پہلے گھوڑے جو ہے آزاد اور جنگلی جانور مانے جاتے تھے، پر آپ نے جو ہے ان کو پالتو جانور بنایا اور ان پر جو ہے سواری بھی کی اور سواری کرنا لوگوں کو سکھایا۔ سب سے پہلے آپ ہی نے جو ہے فصیح و بلیغ ایک دم پیور جو عربی زبان جو ہے اس پر کلام کیا، یعنی انبیاء اکرام میں۔ آپ نے یہ زبان کس سے سیکھی تھی؟ وہ قبیلہ جو حضرت حاجرہ کے پاس آ کر زمزم کے پاس رکنے کی جو اجازت مانگ کر رک گیا تھا، ان سے جو ہے انہوں نے یہ زبان سیکھی تھی۔ اس سے پہلے کہ انبیاء جو ہے اتنی فصیح و بلیغ زبان عربی نہیں بولا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان سے سیکھی، اور جو کہ جن کا تعلق جو ہے عرب قبائل سے تھا جو حضرت ابراہیم سے پہلے موجود تھے، تو ان سے انہوں نے فصیح و بلیغ زبان سیکھی، اور پہلے نبی تھے یہ جنہوں نے فصیح و بلیغ عربی میں جو ہے دعوت کا کام کیا۔ پھر دیکھیں جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت اسحاق کو اپنا قائم مقام بنایا، اپنی جگہ دی، یعنی کہ کعبے کے متولی کی یا نبوت کی، اس طرح سے۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اپنے والدہ حضرت حاجرہ کے قریب ہجر میں دفن کیے گئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر جو ہے 137 تھی۔ 137 میں جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے، اور یہ اپنی ماں کے جو ہے بغل میں جو ہے دفنائے جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ اب اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا حضرت اسحاق کا بتا دوں کہ حضرت اسحاق جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال بعد پیدا ہوتے ہیں، اور کس سے پیدا ہوتا ہے؟ حضرت سارہ سے، جو کہ بالکل بانجھ تھیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت جب ان کو خوشخبری دی گئی تھی، اس وقت حضرت سارہ کی عمر جو ہے 90 ایئرز تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی ہو چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا، اس سے پہلے بھی میں نے حضرت لوط علیہ السلام کے سیشن میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیشن میں واقعہ بیان کیا تھا کہ لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکتے ہیں انسانی شکل میں مہمان بن کر۔ تو جب ان کے سامنے وہ کھانا پروستے ہیں تو وہ کھاتے نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام ڈرتے ہیں، تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ ڈریے نہیں، گھبرائے نہیں، ہم فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے اور حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے۔ تو ان کے اوپر خوشخبری کس طرح کی؟ تو حضرت سارہ بھی کھڑی رہتی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں ایک نیک اولاد پیدا ہوگی جس کا نام اسحاق ہوگا، اور وہیں پہ ہے نا یعقوب کی، یعنی کہ پوتے کی بھی وہ خوشخبری دے کر چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کی آیت ہے کہ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، یعنی ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس وقت حضرت سارہ تعالیٰ بڑی حیرت سے کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے کیسے بچے ہوں گے کہ میں بانجھ ہوں اور میرا شوہر جو ہے بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن فرشتے کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ان کو خوشخبری دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں 13 سال بعد، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 13 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اسحاق کی شادی اپنے ہی بھائی کی پوتی سے کرتے ہیں۔ ان کے جو بھائی تھے، یعنی آزر کے جو بیٹے تھے ایک اور، ان کے بیٹے سے، ان کے پوتی سے جو ان کی شادی کرتے ہیں۔ تو 40 سال کی عمر میں بہرحال جو بھی ہوگا شادی ہوئی، ان کی 40 سال کی عمر تھی جب شادی ہوئی حضرت اسحاق کی، اور 20 سال کے بعد ان کو جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں۔ 20 سال تک ان کو بھی بچے نہیں تھے۔ 20 ایئرس کے بعد جب بچے ہوتے ہیں تو جڑوا 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، ایک کا نام عیسو تھا اور دوسرے کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب کہتے ہیں عقب کو، عقب سے یعقوب بنا ہے، یعنی
کہ پیچھے آنے والا. جڑوا بچے جب آتے ہیں تو ایک کے بعد دوسرا جب آتا ہے تو اس کو پیچھے آنے والا ہے. یعقوب تھے سیکنڈ پیدا ہونے والے, تو اسی وجہ ان کا نام یعقوب رکھا گیا. تو عیسو کا لقب, ایک بیٹے کا نام عیسو, دوسرے بیٹے کا نام یعقوب تھا. عیسو کا لقب ادوم تھا, اور یعقوب کا لقب جو ہے وہ اسرائیل تھا. اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے بندے کو کہتے ہیں. تو ان کو لقب, اس زمانے میں لقب بھی دینے کا رواج تھا نا, تو عیسو کا لقب ادوم دیا گیا اور یعقوب کا لقب اسرائیل دیا گیا. تو عیسو سے جو نسل چلی وہ بنی ادوم کہلائی, اور جو یعقوب کی نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی. آپ قرآن میں جگہ جگہ پڑھتی ہوں گی یا بنی اسرائیل, یا اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کا ذکر کیا ہے. تو یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو پیدا ہونے والے جو بھی قبیلے تھے, جو بھی قوم تھی, جو بھی ان کی نسل تھے, انہی میں سارے انبیاء پیدا ہوئے. آپ کو جیسے پتہ ہے ہم سب کو کہ یعقوب کے بعد جتنے بھی نبی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, وہ سب پورے یعقوب کی نسل میں آئے. تو چونکہ یعقوب کا لقب اسرائیل تھا تو وہ بنی اسرائیل کہلائے. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کے لقب سے ان کو پکار کر ان کو اپنی نعمتیں, اپنے احسانات یاد دلوائے. قرآن میں ان کی نافرمانیاں یاد دلوائیں. تو آپ پڑھتی ہوں گی تو آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام نسل ہے. اب دیکھیں کہ ان کے یہاں بھی ایسا تھا کہ یہ دو بھائیوں میں جو ہے, چونکہ تھے تو یہ انسانی, نبی تو بعد میں بنے, تھے تو انسانی, تو دو بھائیوں میں یعنی کہ عیسو اور یعقوب میں جو ہے بہت انبن رہتی تھی. ان دونوں میں بہت جھگڑے ہوا کرتے تھے. تو اور یہ یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ ماں کے فیوریٹ تھے, اور عیسو جو تھے وہ اسحاق علیہ السلام کے فیوریٹ بچے تھے. تو اب ان دونوں میں آپس میں بہت جھگڑے ہوتے تھے. تو عیسو, ایک واقعہ کا ذکر ہے جو صحیح حدیث میں ہے یا نہیں کہیں نہیں ملتا, لیکن روایات سے اسرائیلی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک واقعہ ہوا جس میں جو ہے یہ جو تھے عیسو جو تھے, جو باپ کے فیوریٹ تھے, تو وہ اپنے باپ کو کچھ دعا لینے کے لیے ان کو کچھ کرنا تھا, تو وہ یعقوب علیہ السلام نے کر دیا. تو اس کی وجہ سے ان کے درمیان بہت جھگڑا ہوا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کتنا صحیح ہے, خیر جو بھی وجہ سے جھگڑا, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ان دونوں میں بنتی نہیں تھی, بہت انبن رہتی تھی, بہت جھگڑے ہوتے تھے. کچھ ایسا بڑا واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے ان کی ماں کو یہ کرنا پڑا کہ یعقوب علیہ السلام کو ننیحال کو بھیج دیا انہوں نے, اور عیسو کو جو ہے وہ ددیحال یعنی کہ اپنے چچا اسماعیل علیہ السلام مکہ کی طرف بھیج دیا. تو اس طرح ان دونوں بھائیوں کو انہوں نے الگ کر دیا, اور دونوں بھائی الگ الگ رہنے لگے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے اپنے ماموں ننیحال کی طرف گئے, تو ماموں کی دو بیٹیوں سے انہوں نے نکاح کیا 7 سال کے وقفے سے. تو اس وقت کوئی ایسی شریعت نہیں تھی کہ ایک نکاح میں دو بہنیں جمع ہوں. ہماری شریعت ہے نا, ہماری شریعت میں ہے کہ ایک کے نکاح میں دو بہنیں نہیں آ سکتی ایک وقت میں. اگر ایک مر گئی تو دوسری شادی ہو سکتی ہے, لیکن ایک وقت میں دو بہنیں نکاح نہیں کر سکتی. لیکن ان کی شریعت میں ایسا کچھ نہیں تھا. تو وہ اپنے ایک ہی ماموں کے 2 بیٹیوں سے انہوں نے شادی کی, اور ان سے جو ہے ان کی نسلیں بڑھی. ادھر جو ہے عیسو اپنے چچا کے نسل میں انہوں نے شادی کی, اور وہاں پہ بنو ادوم قبیلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. اور یہاں پہ دیکھیں کہ پھر جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 بہنوں سے شادی کی, پھر کچھ دنوں کے بعد 2 اور سے شادی ہوئی عورتوں سے, یعنی کہ 4 بیویاں تھیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں, اور 4 بیویوں سے 12 بیٹے تھے. 12 بیٹے جس میں حضرت یوسف اور بنیامین کو ہم لوگ اچھے سے جانتے ہیں نا, اور ان 12 کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا. تو یہ 4 بیویوں میں سے 3 بیویوں سے جو ہے 10 بیٹے تھے, مختلف بیویوں سے 10 بیٹے تھے, اور ایک بیوی سے جو ہے بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے, ہے نا. تو یہ دیکھیں اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پورے سٹوری میں ان کی جو بھی ان کی زندگی تھی, اس میں ان کا جو نمایاں رول آتا ہے وہ اولاد کی تربیت کا آتا ہے, کہ انہوں نے ان 12 بیٹوں کی تربیت بہت بہترین کرنے کی کوشش کی. حالانکہ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کے علاوہ 10 جو بیٹے تھے وہ نہایت ہی بدتمیز, نہایت ہی برے اخلاق کے اور بہت ہی برے اخلاق و کردار کے مالک تھے وہ بیٹے. اس کے باوجود بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوری زندگی ان کی تربیت سے مایوس نہیں ہوئے. بار بار وہ گناہ کرتے رہے, بڑی بڑی غلطیاں وہ کرتے رہے, لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی تربیت سے مایوس نہیں ہوئے, اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوئے, اور اپنی تربیت کا ہتھیار انہوں نے نہیں پھینکا. مسلسل وہ تربیت کرتے رہے. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ پڑھیں گی تو آپ کو پتہ, آپ سنیں گے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کو انہوں نے حسد کی بنیاد پر کنویں میں ڈال دیا. اس کے باوجود کنویں میں ڈال دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اپنے بیٹوں کی فطرت ان کو پتہ تھی کہ انہوں نے ہی کچھ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود نہ انہوں نے ان کو آہ کیا, نہ انہوں نے ان کو گھر سے باہر نکالا, بلکہ ان کو گھر میں رکھا, نہ ان کو بدوا بھی نہیں دی, یہاں تک کہ بدوا بھی نہیں دی, بلکہ دعاؤں کے ذریعے, اپنی شخصیت کے ذریعے, اپنی کوششوں کے ذریعے ان کی تربیت کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کرتے رہے. تو یہ ایک نمایاں ایک صفت ان کی ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے اولاد کی تربیت سے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے. ایک سبق بھی ہمیں ملتا ہے, ہمارا بچہ چاہے کتنا بھی برا ہو, کتنی بھی برائی کے ڈگر پر چل نکلا ہو,
تو ہمیں اپنی دعائیں نہیں چھوڑنی چاہیے، اس سے جو ہے بدسلوکی نہیں کرنا ہے، اس کو گھر سے باہر نہیں نکالنا ہے، اس کو جو ہے یہ سمجھنا ہے کہ جب اللہ ہم اپنی تربیت سے مایوس بھی نہیں ہونا ہے کہ میں نے اتنی تربیت کی. ہم لوگ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ میں تو تھک گئی اس کو بات کرتے کرتے، اس کو بولتے بولتے، لیکن یہ برائی چھوڑتا نہیں ہے نا. جب بچے ٹین ایجرز کو پہنچ جاتے ہیں تب یہ بچے ماؤں سے یہ جملہ سن کر جو ہے وہ اور ڈھیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس چیز سے ہمیں احتیاط تھوڑے برتنی ہے کہ ہمیں اپنی تربیت سے مایوس نہیں ہونا ہے، ہتھیار نہیں ڈالنا ہے. چاہے اپنا بچہ آپ کے 1000 بار دن میں آپ 1000 بار اسے کہہ رہے کہ جھوٹ مت بولو، لیکن پھر بھی وہ جھوٹ بولتا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ جھوٹ بولنا اس وقت چھوڑے گا جب اللہ ہدایت دے گا. میری تربیت مجھے جو ہے پیچھے ہٹنا نہیں ہے، قدم پیچھے نہیں ہٹانا ہے. تو یہ بہترین ایک چیز ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتی ہے کہ انہوں نے مسلسل ان کی تربیت کی. کہ آپ دیکھیں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہ کس طرح ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. اتنے خطرناک بیٹے بھی جنہوں نے اپنے بھائی کا قتل کیا، تو وہ اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوتے ہیں. یہ کس کی کوشش تھی؟ یعقوب علیہ السلام ہی کی کوشش تھی. انہوں نے ان کو گھر سے باہر نہیں نکالا. اگر وہ بدوا دے دیتے، اگر ان سے گھر سے باہر نکال دیتے تو وہ بہت بڑے ڈاکو اور قاتل بن جاتے، ایک سوسائٹی کے قاتل شاید بن جاتے ہیں نا. تو یہی سیکھ ہمیں ملتی ہے کہ ہمارے بچوں کی کتنی بھی بڑی غلطی ہو، ہمیں ان کو معاف کرنا ہے، ان کو جو ہے تربیت کرتے رہنا ہے، ان کو بولنا نہیں چھوڑنا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے بس میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی پڑھیں گے، جس میں ہمیں بہت ساری چیزیں ملیں گی انشاءاللہ العزیز. تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، اگر آزمائشیں ہیں تو اس پر ثابت قدم رکھیں، اس پر کامیاب کریں، اور بہترین اولاد کی تربیت کرنے والا ہمیں بنائیں. وقت دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.